اس کے علاوہ حضرت عمر کے دور خلافت میں تدوین قرآن پر کوئی خاص کام نہ ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر نے ہر جگہ تعلیم قرآن کو لازمی قرار دیا. انہوں نے اس کی کتابت کے بجائے کس چیز کو لازمی قرار دیا؟ اس کی تعلیم کو. ہر ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر حضرت عمر کے دور میں مدرسہ ہوا کرتا تھا. آپ نے ہر جگہ تعلیم قرآن کو لازمی قرار دیا، یہاں تک کہ فوجیوں اور دیہاتوں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی گاؤں کا ایک ایک بچہ بھی قرآن کو پڑھنا جانتا تھا کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے. آپ رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ یہ احکام بھیجے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت الفاظ اور اعراب کی تعلیم پر بھی توجہ دی جائے، یعنی ایز اٹ از جیسے قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی طرح تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. حضرت عمر کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم ہر طرف پھیل گیا اور حفاظ کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا. حفاظ کی تعداد میں کتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص کی امیری میں جو لشکر بھیجا گیا تھا اس میں 300 حفاظ کرام موجود تھے. جو ایک لشکر بھیجا گیا اس میں 300 صحابہ کرام 300 حفاظ موجود تھے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں سے جو بھی قرآن پڑھتا ہے فاروق اعظم کا اس پر احسان ہے کہ آج جو عام ہے نا قرآن پاک اس میں فاروق اعظم کا بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے یہ لازم کر دیا تھا کہ جہاں تک ان کی سلطنت پھیلتی جاتی تھی وہاں قرآن کا پڑھنا پڑھانا لازمی تھا. جس طرح کھانا پینا لازمی تھا نا اس طرح قرآن کا پڑھنا پڑھانا تعلیم دینا لازمی تھا. تو ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں جو نسخہ تیار ہوا وہ ان کی وفات تک ان کے پاس ہی رہا. یہ جو صحیفہ تھا تیار ہوا یہ حضرت ابوبکر کی وفات تک انہی کے پاس رہا. پھر آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس منتقل ہوا اور پھر حضرت عمر کے پاس ہی رہا. پھر جب ان کو شہید کیا گیا اور ان کی شہادت ان کے قتل کے جس نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اس کے 2 دن بعد ہوئی ان کی شہادت. تو اس دوران انہوں نے اس کی وصیت کی اور ان کی وصیت کے مطابق یہ صحیفہ حضرت حفصہ کے پاس منتقل کر دیا گیا. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی اور زوجہ مطہرہ، تو ان کے پاس منتقل کر دیا گیا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پیش آئی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ کیوں ضرورت پیش آئی، تو اس کام کو آگے بڑھایا گیا اور ام المؤمنین حضرت حفصہ سے منگوا کر اسی سے کتابی شکل میں جمع کیا گیا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں صحیفہ تیار ہوا، ان کی زندگی تک ان کے پاس ہی رہا، پھر حضرت عمر تک منتقل ہوا، پھر حضرت عمر کی شہادت کے وقت انہوں نے یہ وصیت کی کہ حضرت حفصہ کو دے دیا جائے، پھر ان کے پاس رہا. اور جب اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پیش آئی اور اس کو ایک کتابی شکل میں سنگل صحیفے کی شکل میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس سے یہ صحیفہ منگوا کر اس کو ایک کتابی شکل میں مرتب فرمایا. تو تیسرا مرحلہ جسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تدوین قرآن کا حضرت عثمان کے دور میں ہوا. حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا تھا، یعنی ابھی عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا ہے. حضرت عمر کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں کہ اب یہ حلقہ عربوں سے نکل کر عجمیوں تک بھی پہنچ چکا تھا. نئے مسلمان جو عجمی تھے مجاہدین اسلام اور تاجروں سے قرآن سیکھتے، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، یعنی جس سے وہ اسلام قبول کرتے اسی سے قرآن پاک سیکھتے جس سے اس نے اسلام کی نعمت کو حاصل کیا تھا. مزید یہ کہ قرآن 7 احرف میں نازل کیا گیا، 7 لہجوں میں نازل کیا گیا، جس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اور صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف قراتوں کو سیکھا، ان 7 انداز کو صحابہ کرام نے سیکھا. اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگرد کو اسی طرح پڑھایا. تو جیسے یہ امپائر بڑھتی گئی اور صحابہ کرام پھیلتے رہے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ان 7 لہجوں میں پڑھانا شروع کیا. تو ان 7 لہجوں کے ساتھ آگے قرآن آگے پاس ہوتا گیا. جس طرح آپ
لہجے کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، یوں قرأتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا. یہ جو قرأتوں کا اختلاف تھا، جسے پہلے عرب سمجھتے تھے کہ یہ قرأت کا اختلاف ہے، معنی کا اختلاف نہیں ہے، اب یہ کہاں پہنچ گیا؟ دور دراز ممالک میں، جو کہ عجمی ممالک تھے. تو لوگوں میں جھگڑے پیدا ہونے لگے کہ تم ٹھیک نہیں پڑھ رہے، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، مجھے ایسے سکھایا گیا ہے. تو آپس میں اختلافات ہونے لگے. اس صورتحال میں حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا. اب ظاہر اس طرح کے اختلافات ہونے لگے تو خلیفہ تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حذیفہ نے ایک محاذ پر جہاں پر انہیں جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا، تو جہاد کے دوران یہ دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کی قرأت کے حوالے سے اختلاف ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت مجاہدین قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے میدان میں بھی. جب انہیں رات کو بھی وقت ملتا، آرام کا موقع ملتا، تہجد کا وقت ملتا، تب بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. تو اس وقت میدان جنگ میں انہوں نے محسوس کیا کہ اس جگہ پر بھی اختلافات ہو رہے ہیں. انہوں نے مدینہ آ کر حضرت عثمان کی توجہ اس طرف دلائی. اس وقت کچھ بھی نہیں کہا میدان جنگ میں حضرت حذیفہ نے، لیکن حکمتاً وہ خاموش رہے اور آ کر خلیفہ تک کی بات پہنچائی. انہوں نے مدینہ آ کر حضرت عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ اس طرح تحریف کا امکان ہے قرآن پاک میں، لہٰذا آپ قرآن پاک کو ایک قرأت پر جمع کر دیں. حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس کر چکے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ رائے رکھی. پہلے تو ان سے مشورہ لیا کہ کیا کریں، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے. جس کے بعد جب بات چیت مکمل ہوئی تو آپ خود ایک رائے دیتے ہیں کہ مصحف کی نقول بنوا کر، یعنی اس کی نقلیں بنوا کر، اس کی کاپیز بنوا کر تمام عالم اسلام میں پھیلا دی جائیں. تمام صحابہ نے اس رائے کی تائید کی کہ یہ بالکل صحیح مشورہ ہے. اور حضرت عثمان کی اس اجتہادی رائے پر، یہ ایک اجتہاد تھا حضرت عثمان کا، اجتہاد اللہ کے رسول کے زمانے سے سٹارٹ ہو گیا تھا اور صحابہ کرام کے دور میں بھی رہا، تو یہ حضرت عثمان کا ایک اجتہاد تھا. تو حضرت عثمان کی اس اجتہادی رائے کی بھی بھرپور تائید کی گئی کہ قرآن صرف قریش کے لہجے میں یا قریش کے جس طریقے سے قریش پڑھتے ہیں اس طریقے پر تمام عالم اسلام میں اس کو پھیلا دیا جائے. کیوں قریش کے لہجے پر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور سب سے معروف، سب سے مشہور یہی قرأت تھی، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے. ایک ہوتا ہے فصیح العرب، ایک ہوتا ہے افصح العرب. سب سے زیادہ عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین جو زبان بولنے والے تھے وہ قریشی تھے، اور قریش میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے. تو قریش ہی کی زبان اور لہجے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا سب سے پہلے اولن، تو اسی کو ترجیح دی گئی. اس کے لیے بھی 4 رکنی کمیٹی کا قیام کیا گیا، جس کی نگرانی، جس کے امارت حضرت زید بن ثابت کو ہی دی گئی. اور حضرت عثمان نے حضرت حافصہ سے مصحف منگوا کر مصحف منگوایا. حضرت زید بن ثابت کی سرکردگی میں ایک 4 رکنی جماعت بنائی گئی، جس میں حضرت زید بن ثابت کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بھی شامل تھے. اس جماعت کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ مصحف سے نقل کر کے کئی ایسے صحیفے تیار کر رہے ہیں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں. اچھا، وہ پرنٹنگ میڈیا تو تھا نہیں کہ پرنٹ پہ ڈال دیا اور صحیفے نکل آئے اور پوری سلطنت میں پھیلا دیے. یہ صحیفے انہوں نے خود لکھے. اس صحائف کی تعداد بعض روایات میں 5 آتی ہے اور راجح ہے کہ 7 ہے. 7 صحیفے لکھے گئے جن کو مختلف 7 جگہوں پر، جو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، 7 مقامات پر پہنچایا گیا. تو یہ صحابہ کرام نے لکھے جو کمیٹی میں شامل کیے گئے تھے. ابتدا میں یہ کام 4 لوگوں کے سپرد تھا، لیکن بعد میں یہ تعداد مزید کئی صحابہ تک پہنچ گئی. تو اس سلسلے میں جو کام کیا گیا وہ کیا تھا کہ انہوں نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک مصحف میں لکھا. سب سے پہلے یہ کام کیا گیا، جو کہ پہلے حضرت ابوبکر کے دور میں صحیفہ میں الگ الگ تھا. دوسری چیز، انہوں نے مصحف کی 1 سے زائد نقول یعنی کاپیز تیار کروائیں
جن کی تعداد ایک روایت میں 5 اور دوسری روایت میں 7، جو کہ زیادہ راجح ہے 7 کی، کہ 7 کاپیز بنوائی جو کہ مدینہ میں، مکہ، شام، مصر، کوفہ، بصرہ اور بحرین میں بھیج دی. یعنی مدینہ میں تو حضرت عثمان خود تھے، ایک کاپی وہاں رکھی گئی اور باقی 6 کاپیز مختلف مقامات پر بھیجی گئیں. اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی گئیں کہ اس میں تمام قرات سما سکیں. اس وقت نقطے بھی نہیں لگائے گئے اور حرکات بھی نہیں لگائی گئیں. اس طرح صحیفہ تیار کیا گیا تاکہ جتنی بھی مختلف قراءات کے اختلافات ہیں، اور اختلافات بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو ان تمام اختلافات کو اس مصحف میں جمع کر دیا جائے تاکہ یہ صحیفے جن 7 مقامات پر پہنچے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس جگہ پر اس قرآن کو سکھایا جائے تو اس جگہ پر رائج روایت کو پڑھا جا سکے. اس طرح وہ صحیفہ تیار کیا گیا تھا. اس میں نہ نقطے تھے اور نہ حرکات تھی. اور اب بھی اس کے نمونے موجود ہیں استنبول کے میوزیم میں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ صحیفہ بھی موجود ہے، ان صحائف میں وہ صحیفہ بھی تھا جس کو حضرت عثمان پڑھا کرتے تھے، اور ان کی شہادت بھی اسی صحیفے پر جب وہ پڑھ رہے تھے تو ہوئی، اور اس کے خون کے چھینٹے اس صحیفے پر موجود ہیں اس آیت پر کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. وہ بھی صحیفہ موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان حضرات نے نہ صرف مصحف کو سامنے رکھا بلکہ نقول تیار کرتے وقت وہی طریقہ اپنایا جو حضرت ابو بکر کے دور میں اختیار کیا گیا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جو حضرت ابو بکر نے کہ یہ آیت لکھی جائے گی تو اس کی تصدیق کی جائے گی، 2 گواہ موجود ہوں گے اور جو لکھا ہوا اسکرپچر ہے اس کے ذریعے سے تصدیق کر دی جائے گی. تو یہاں پر بھی حضرت عثمان نے بھی اس کو لکھواتے ہوئے، اس سے درج کرواتے ہوئے دوبارہ ان شرائط کا اہتمام ملحوظ رکھا تھا. اس کے علاوہ قرآن کریم کے 7 معیاری نسخے جو تیار کروائے گئے تھے تو حضرت عثمان نے وہ تمام انفرادی جو الگ الگ نسخے رکھے گئے تھے جو انہیں مختلف جگہوں سے ملے تھے ان سب کو نظر آتش کر دیا تھا تاکہ ایک ہی مصحف جس کی کاپیز تیار کی جا سکیں اس کو ہی معیار بنایا جا سکے. تو جتنے باقی اس کے علاوہ مصاحف تھے، جو جتنا بھی مٹیریل موجود تھا اس کو انہوں نے نظر آتش کر دیا تھا. اور حضرت عثمان نے یہ جو کام کیا تھا اس میں کسی بھی قسم کی اختلاف رائے نہیں تھا. تمام اس وقت کے موجودہ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے. جو بھی کام انہوں نے کیا مشورے سے کیا اور سب کی رائے کے ساتھ کیا. بہت سارے لوگوں نے ان کے اس کام پر اعتراضات کیے اور اس اعتراض کے بہت سارے جوابات بہت سارے صحابہ کرام نے اس دور میں بھی دیے اور اس کے بعد بھی بہت سارے علماء نے دیے، جس میں سے ایک قول حضرت علی کا میں آپ کو نقل کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم عثمان نے مصاحف کے معاملے میں جو بھی کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں اور مشورے سے کیا. اسے فتح الباری نے روایت کیا ہے. تو حضرت علی کا یہ فرمان کہ خدا کی قسم عثمان نے مصاحف کے معاملے میں جو بھی کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں اور مشورے سے کیا. تو کوئی بھی ان پر کوئی حرف اٹھاتا ہے تو وہ اس کی اپنی عقل کی خرابی ہے، اس کی اپنی گمراہی ہے، اس کا اپنا ملحد ہونا ہے کہ یہ جلیل القدر صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو دین سے جس کی تصدیق نہ ملتی ہو. تو اس طرح تمام مسلمان ایک ہی نسخے پر جمع ہو گئے اور تمام اختلاف رائے یا اختلاف قراءات تھیں وہ اس نسخے میں محفوظ کر لی گئیں. اس طرح قرآن پاک کی تدوین ان مراحل سے گزر کر الحمدللہ مکمل ہو گئی. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی بہت سی خدمت کی گئی، جس میں سے ہم نے یہ تو پڑھ ہی لیا کہ صورتوں کو جمع کر دیا گیا اور آیات کی ترتیب کر دی گئی. تو آیات کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب حضرت ابو بکر اور عثمان کے دور میں ہی ہو گئی. اس کے علاوہ نقطے اور حرکات یہ خدمت کی گئی. اس حوالے سے کوئی مختلف اقوال ملتے ہیں کہ کس دور میں ہوا، لیکن راجح رائے یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا تھا کہ
مصاحف پر جو اس وقت مصاحف موجود تھے اس میں چونکہ اجمیوں کو پڑھنے کے لیے دشواری ہوتی تھی کہ وہ کیسے پڑھیں بغیر نقطوں کے اور بغیر حرکات کے، تو غلطی کے امکان بڑھنے لگے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا تھا کہ نقطے اور اعراب لگوائے تھے. تو یہ خدمت ہوئی تھی، نقطے اور اعراب یعنی حرکات لگانے کی. اس کے علاوہ ایک اور خدمت ہوئی احزاب اور منازل، یعنی قرآن پاک کو منازل میں تقسیم کرنے کی. اور صحابہ کرام کے دور میں ہی یہ ہو چکا تھا، منازل پر تقسیم قرآن پاک. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کو تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور ہفتے میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. حالانکہ ان کے پاس یہی 24 گھنٹے ہوا کرتے تھے جو ہمارے پاس سے. ان کا زہد و تقوی اتنا ہوا کرتا تھا کہ قرآن پاک کو اس سے بھی کم پر یعنی 7 دن سے کم عرصے میں بھی ختم کرنے کی خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے. تو اس مقصد کے لیے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر ہو جاتی تھی 7 منازل کے ذریعے سے، جسے منزل یا حزب بھی کہا جاتا ہے. اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اس کی تقسیم. حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے تھے، کتنی منازل بنائی تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلا حزب یعنی پہلی منزل 3 سورتوں کی، یعنی پہلا حزب 3 سورتوں کا تھا، دوسرا 5 کا، تیسرا 7 کا، چوتھا 9 کا. یہ منازل جو ہمارے پاس بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، نیچے کا جو حاشیہ ہوتا ہے اس میں لکھتا ہے منزل نمبر 1 2 3 7. تو یہ اس کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے اس میں 3 صورتیں، دوسرے میں 5، تیسرے میں 7 اور چوتھے میں 9، پانچویں میں 11، چھٹے میں 13 اور آخری جو منزل ہے، آخری جو حزب میں ہے اس میں سورۃ قوف سے لے کر آخر تک. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 منازل میں یا 7 حزب میں تقسیم کرنے کا سلسلہ صحابہ کرام کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا اور اسی طرح وہ قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے. ایک اور خدمت کی گئی تھی اخماس اور اعشار جسے کہا جاتا ہے. اخماس خمس سے ہے، اخماس خمس 5 کو کہتے ہیں، اعشار عشر سے ہے 10 کو کہتے ہیں. تو صحابہ کرام ہر 5 آیات کے بعد خواہ لکھ لیا کرتے، جو کہ علامت ہوتی تھی کہ یہاں 5 آیات ہو گئی ہیں. اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا تھا تو 5 آیات کے حوالے سے اس طرح علامت لگا دیا کرتا تھا اپنے مصحف میں. اور 10 آیات کے لیے عین لگا دیا جاتا تھا، جو کہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں تک 10 آیات ہیں. وہ اپنی نشانی کے لیے اس طرح ان علامتوں کو استعمال کرتے تھے، جو کہ اب نہیں ہے موجود. اب یہ خواہ اور عین جو کہ اخماس اور اعشار کو شو کرتی ہیں وہ اب نہیں ہیں. ٹھیک، اب جو موجود ہیں وہ رکوع ہیں. تو رکوع کی علامت کا آغاز دور صحابہ کے بعد ہوا ہے. صحابہ کرام کے دور میں رکوع کا سلسلہ نہیں تھا. اور ایک رائے کے مطابق یہ تقسیم بھی حجاج بن یوسف نے کی ہے رکوعات کی. اور یہ علامت اس جگہ لگائی جاتی ہے عموماً، ہمیشہ ایسا نہیں ہے، عموماً اس جگہ لگائی جاتی ہے جہاں سلسلہ کلام مکمل ہوا ہوتا ہے. لیکن بعض مقامات پر ابھی سلسلہ باقی بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سلسلہ کلام مکمل ہو، وہاں پر رکوع کیا جائے. اور اس سے حفاظ کرام کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نماز میں بھی آسانی ہوتی ہے. اسی لیے رکوع کرنے سے پہلے یہاں تک ایک بات کو مکمل کر لیا جائے، اس وجہ سے بھی علامت لگائی گئی تاکہ امام ایک بات مکمل کر لے اور پھر رکوع میں جائے. اس وجہ سے بھی اس کو رکوع کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ سپاروں کی تقسیم ہم دیکھتے ہیں. تو سپارے جو قرآن کی ایک اور تقسیم ہے، تو ان سپاروں کے اعتبار سے بھی تقسیم کی گئی. لیکن یہ تقسیم کس نے کی اس کے بارے میں بھی کوئی نام متعین نہیں ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوئی. لیکن یہ کچھ عجیب سی ہے، اس میں معنی مفہوم کا یا صورتوں کا کچھ خیال زیادہ رکھا نہیں گیا. بعض اوقات آدھی ادھوری بات ہوتی ہے جس پر سپارہ مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک جز تو ایسا ہے سورۃ حجر کی آیت 1 13ویں پارے میں ہے، اور باقی ساری آیات، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے. تو یہ بہرحال صرف اور صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے، آسانی کے لیے، جو کہ مدارس میں بھی رائج ہے یہ طریقہ، تو ایک تقسیم آسانی کے لیے اور حفظ کے لیے ایک یہ خدمت کی گئی تھی. تو یہ کچھ خدمت تھی جو قرآن پاک کی بعد میں کی گئی تدوین کے بعد، آسانی کے لیے امت کے لیے، تاکہ امت اس کو پڑھ سکے اور قرآن پاک حفظ کر سکے، اپنی نمازوں میں پڑھ سکے، جس کے لیے جتنا حصہ حفظ کرنا آسان ہو سکے وہ کر سکے. تو یہ تدوین قرآن، تحفیظ قرآن کا ایک سلسلہ، ایک تاریخ
جو کہ بہت ضروری ہے قرآن پڑھنے والے طالب علم کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے، کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح اس کو ہمیں اپنے سینوں سے لگا کر محفوظ رکھنا چاہیے، کس طرح اس کی حفاظت کے کام میں ہم اللہ تعالیٰ کے ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، چند آیات یاد کر کے بھی. ایک آنریبل کام جو صحابہ کرام کے ذریعے کتاب میں کمپائل کیا گیا، اور ہمارے پاس اب سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ اربوں مصاحف موجود ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چپس میں، موبائلز میں، سی ڈیز میں، ریکارڈنگز کے ساتھ تفاسیر میں ان گنت تعداد میں قرآن پاک ایز اٹ از موجود ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سے محفوظ کیا، بالکل بیان نہیں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور دنیا میں جن کے ذریعے کام کروایا گیا تو بہت معتبر افراد تھے جن کے ذریعے کام لیا گیا، اور آج تک حفاظ کرام کے سینے میں اور علماء کرام کے ذریعے اس کو محفوظ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو منازل کے ذریعے قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے اس طرح ہمیں بھی مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ کہ رمضان میں تو ہم ضرور اس طریقے سے قرآن پاک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. ہم نیت کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے ایسے اسباب بھی پیدا کرے گا اور آسانیاں بھی پیدا کرے گا. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.